برسوں پہلے کا ذکر ہے جب خط آیا اور جایا کرتے تھے۔ خطوط کی اپنی ایک دنیا ہوا کرتی تھی۔ خط لکھنا گویا ایسا تھا جیسے سامنے بیٹھے کسی شخص سے گفتگو کرنا، اپنی سب کہہ دینا اور دوسرے کی سننے کے لیے ہمدن گوش ہو جانا۔ من پسند خط بارہا پڑھے جاتے، کبھی تکیوں کے نیچے رکھتے اور کبھی کتابوں میں چھپائے جاتے۔ الفاظ گویا تصویر بن جاتے اور تصویریں پھر باتیں کیا کرتی۔ خط لکھنے سے پہلے ڈھیروں باتیں ذہن و دل کا احاطہ کیے ہوتی، مگر جب لکھنے بیٹھتے تو لفظوں کی آنکھ مچولی شروع ہو جاتی۔ کبھی روانی کے ساتھ لکھا جاتا اور کبھی سوچ سوچ کے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ الفاظ پروئے جاتے، اور پھر خط روانہ ہوتا۔ خط کی روانگی کے ساتھ ہی جواب کی آس لگ جاتی۔ دن گنے جاتے کہ کب خط پہنچے گا اور کتنے دن تک جواب آئے گا۔ ہر دستک پہ ڈاکیے کے آنے کا گماں ہوتا اور لپک کر دروازے کی طرف قدم اٹھتے۔ کئی بار جانا بیکار جاتا اور کئی بار ڈاکیا تو ہوتا مگر اپنے نام کا خط نہ ملتا، اور پھر جب مراد بر آتی ڈاکیا بھی ہوتا اور اپنے نام کا خط بھی، تو خوشی دیدنی ہوتی۔ خط ہاتھ میں لیے ہواؤں میں اڑتے پھرتے، کبھی عجلت میں، کبھی فراغت میں، کبھی یاد میں، اور کبھی یوں ہی کئی بار خط پڑھا جاتا۔ اور پھر خط لکھتے اور پڑھتے دھیرے دھیرے جانے کب میں وقت بدل گیا، خط خاموش ہو گئے اور ڈاکیا رستہ بھول گیا۔ وہ خیر خیریت کی باتیں، وہ پیار محبت کے قصے، وہ شادی بیاہ کے سندیس، وہ میکے کی یادیں اور سسرال کی کہانیاں، سب رستہ بدل گئیں اور خطوط کا سلسلہ خواب و خیال ہو گیا۔ چٹھی آئی ہے ایک ایسا سلسلہ ہے جو یادوں کے دریچے کو پھر سے کھول رہا ہے، جس میں خوشبو میں بسے اور محبتوں سے لپٹے ہوئے خطوط آتے رہیں گے۔ اس میں مخاطب اور منجانب تو بدلتے رہیں گے، مگر رشتوں کی ڈور سے بندھی چٹھی آتی رہے گی۔